کے ساتھ جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، باقی سارے بندہ حق مان لے، جو نکلے حق نکلتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ دی باری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ ہٹ جائے تو سوچنا چاہیے کہ وہ ایمان کہڑے پاسے میں جاتا ہے، یہ اپنے عقیدے پہ غور کرنا چاہیے۔ اس بندے نے یہ نظریہ اپنایا ہے۔ اور سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ پڑھو ابو داؤد شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک راوی نے آپ بیان کرتے رہے کہ میری ایک عادت کریمہ سی، اکتب اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کو میں سنتا سا میں لکھ لیتا سا، میں کی کرتا سا لکھ لیتا سا، میں جو بھی سنتا سا اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اريد الحفظ، جو بھی سنتا سا لکھ لیتا سا، ارادہ کی سی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں زبانی یاد کروں گا کہ اگے امت تک پہنچانا گا، میرا بھی ثواب جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ لکھنا آسان نہیں سی، اس ویلے دی بات ہے جدو ہڈیاں تے پتیاں تے چمڑے تے لکھیا جاتا سی۔ اے کاش کہ آج کے نوجوانوں میں یہ ذوق پیدا ہو جائے، آج تے لکھنا بڑا ہی آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے، آج تے محفوظ کرنا بھی اتنا آسان ہے کہ تواڈے کول اے موبائل ہے، اے دے وچ تسی پورے دی پوریاں لائبریریاں رکھ سکتے ہو۔ آج کے نوجوان اپنے موبائل دی میموری دے اندر اور بڑی چیزاں ڈیٹے محفوظ کیتے نے، اگر تلاش کر کے دیکھ لو کہ شاید موبائل کے کسی کونے چ ایک حدیث رسول نہ ملے۔ اے میرے دوست، اپنے بیٹے دے بیگ دے اندر دیکھو، انگلش، میتھ، بیولوجی، کیمسٹری ساریاں کتاباں شاید مل جان، اگر نہ مل سکے تے تواڈے بیٹے دی ڈائری تے ایک حدیث رسول جڑی اس اپنے ہتھاں نال کوٹ کیتی ہے، شاید وہ نہ مل سکے، لمحہ فکریہ ہے، شاید ایک حدیث نہ مل سکے، شاید کہتے ساری لائبریری نو فروغ کے لیا جائے، ایک حدیث کی بک نہ مسلمان دے گھر چ مل سکے، شاید دنیا دا ہر علم مل سکے، اگر نہ مل سکے ایک فرمان رسول نہ مل سکے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں اس ویلے کی گل کر کرنا جدو لکھنا آسان نہیں سی کہ کتنا خوبصورت مشکل ہے، آندے نہیں کہ سنیا بھی بس جو بھی تیری زبان سے سننا وا انا اريد الحفظ، میں لکھ لینا کہ میں سرکار دے فرامین کو حفظ کر لینا۔ قرآن پاک نے حافظ بڑے ملن گے پر حدیث سے حافظ کم ملن گے، کہ حافظ آدھی سطح دے حدیث کا حافظ ملیا تو ایک ہی حافظ ملے گا جنہوں دنیا کہتی ہے کہ حافظ الحدیث شیخ الحدیث علامہ قاری دافلہ سے آپ کا مطلع ہے، جنہ حدیث پڑھن کا ذوق عطا فرمایا۔ آپ کی آمد تو بلا سے کس طرح حدیث پاک تلاوت کی جائے، عربی عبارت متن دے نال حدیث پاک تلاوت کرنا بہت بہت دور دراز علاقے میں جا کے دیکھا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے، ممبر رسول تے بیٹھا لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح حدیث پڑھتا بندہ ایسا پہلی باری تکے ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت ہر بندہ کر لینا نہیں، لیکن احادیث مبارکہ کی تلاوت آپ کی زبان کے اس طرح جاری ہوتی سی۔ تو آپ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں نا لکھدا اچانک کی ہویا کچھ بندیاں نے مینوں جڑے اس مجلس سے بہن والے سن، سرکار دو عالم ساڈے نال ہی بہن والے سن، لیکن کچھ بندیاں نے مینوں منع کر دیا، منعت الناس، کچھ لوگوں نے مینوں منع کر دیتا کہ نہ لکھیا کر، اور کی کہہ کے منع کر دیا، کی کہہ کے روک دیتا۔ ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ اکبر۔ اے عبداللہ بن عمر بن عاص، سب کچھ نہ لکھیا کر، اس واسطے کہ رسول تے بشر کدی غصے درنے تے کدی خوش ہوندے تے سارا کچھ نہ لکھیا کر۔ اندر کے یہ تے بشر نے ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اے رسول تے
بشر نے کہ سارا کچھ ہی لکھ لینا ہے، سارا کچھ ہی لکھ لینا ہے. بشر دے منہ چ میں بشر ہاں، یعنی اپنے تے قیاس کیتا نا کہ اسی بشر ہاں تے ساڈے منہ چ ہر گل تے نہیں سچی نکلتی نا. کدی کسی کا گلا ہو جاتا ہے، کسی کی کدی بندہ جذبات جا کے غصے جا کے بڑا بھی متقی ہوئے تو غصے جا کے جذبات جا کے کوئی سخت جملہ نکل جاتا ہے تے سارا کچھ ہی لکھ لینا ہے. ہن اس کی کہہ کے منع کیتا ہے وا رسول اللہ بشر، وا رسول اللہ بشر، رسول بشر نے کہ سارا کچھ نہ لکھیا کر. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آتے ہیں میں روکتے گیا. روکن کی وجہ ہے کہ جڑے بندے آنکھن والے نے بظاہر وہ بھی مسلمان ہی نظر آتے ہیں بظاہر، انہوں نے بھی داڑھی ہے، امامہ شریف ہے، ماشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک نے، نمازاں بھی پڑھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، بظاہر تے انہوں کا ہونیا سارا مسلمانوں والا سی. میں سوچا شاید یہ کوئی حکمت ہوئے نہیں پہ یہ روک دے پہن بندے. روک میں گیا لیکن انہوں نے لفظ دیکھو نا آج ملاؤ میچ کرو کنہ دے نظریات آج بھی یہ ہیں کہ رسول تے بشر نے ماد بشر نے اس ویلے بھی ایسے نظریات والے لوگ موجود سن کہ اے لفظ کہہ کے منع کیتا ورسول اللہ بشر، رسول تے بشر نے نہ لکھیا کر، سارا کچھ نہ لکھیا کر. رسول کدی غصے ہوندے نے اور کدی راضی ہوندے نے، دادا سارا کچھ نہ لکھیا کر. آپ رک گئے لیکن دل وچ الگ ضرور ہے. کام بڑا اچھا سی، کام بڑا زبردست سی. میں سرکار دے فرامین پہ لکھدا سا انہاں کی مسئلہ ہے، انہاں کی پرابلم ہوئی، انہاں روک دیتا، رک گئے. کچھ دن نہیں گزرے نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص تو لکھتا سا حدیث مبارکہ تو چھوڑ دیتا ہے، کس کو چھوڑ دیتا ہے؟ آپ نے کی دسیا؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگاں نے جڑے ساڈے جڑے چبان والے انہاں مینوں منع کر دیتا ہے. وا رسول اللہ بشر نہیں یتکلم فی الارض بغیر ذا، انہاں یہ کہہ کے بتا کر دیتا ہے اے عبداللہ بن عمر بن عاص سارا کچھ نہ لکھیا کر، اس واسطے کہ رسول تے بعد بشر ہیں، سارا کچھ نہ لکھیا کر. رسول تے کدی غصے وچ ہوندے تے کدی راضی ہوندے، سارا کچھ نہ لکھیا کر. انہاں بشر کہہ کے منع کر دیتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں، آپ فرما دیں اے عبداللہ بن عمر بن عاص سب کچھ لکھ لیا کر. اس واسطے میں میرے رب کعبہ دی قسم ہے والذی نفس محمد بیدی لا یخرج الا حق او کما قال. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں اے عبداللہ بن عمر بن عاص سب کچھ لکھ لیا کر. میں اس وعدہ اللہ شریف کی قسم ہے جنہیں قبضہ قدرت وچ میں محمد دی جان ہے. اتھا تو جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، حق تو سوا کچھ نہیں نکلتا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص سب کچھ لکھ لیا کر، جو سننا ہے لکھ لیا کر. انہاں دیاں گلاں تے نہ جائیں. عقیدے دی بات ہے یار، سمجھو انہاں دیاں گلاں تے نہ جائیں. جڑے آندے نا وا رسول اللہ بشر، رسول تو ماد بشر ہیں، انہاں دیاں گلاں تے نہ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے منع فرما دیتا ہے انہاں دیاں گلاں تے لگ کے اپنے خوبصورت نظریات کو چھوڑ نہ دے. انہاں نوں چھوڑ پرا، انہاں نوں چھوڑ دے. تو میرے ول ویکھ کیونکہ میری زبان کے لیے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میری زبان کی شان ہے لا یخرج الا حق. اے تو جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. بے شک بے شک. اے حضور دی زبان دی عظمت بیان کیتی ہے کہ ہن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس سے زبان سے شان شروع کر رہا ہے سبحان کہ اللہ. جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے. اے گل بالکل پختہ کر کے بتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک وچ جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے. اے بندے آنکھن والے پوتڑے بھی موجود سن کہ سارا کچھ کیا کر، سارا کچھ نہ مان لیا کرو، سارا کچھ ہی منی ہو گئے تسی بڑیاں باتاں دی بچو. اس واسطے گلاں تے نہ لگیا کرو، عقائد وہی رکھو جڑے جناب رسول اللہ دی بارگاہ تو سامنے نصیب ہوئے. بے شک ماشاء اللہ. تو آپ نے اگر انتقال ختم ہونا تو آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تے اعلان کیتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. یہ تو بھی بات ہے
پر اس سے زبان پاک اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اللہم اجعل، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ نو کتاب دا علم بھی عطا فرما دے، حساب دا علم بھی عطا فرما دے. سبحان اللہ. اللہم اجعل ہادیا مہدیا، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بھی بنا دے تے مہدی بھی بنا دے. سبحان اللہ. ہادی بھی بنا دے، مہدی مہدی بھی بنا دے، ہدایت والا بھی بنا دے، ہدایت یافتہ بھی بنا دے. اگے آپ نے ارشاد فرمایا مہدی بھی انہاں دے وسیلے نال کائنات دے ہدایت کو پھیلا دے. سبحان اللہ. یہ گل میں زبان پاک کی پہلے تم سمجھا لی کہ تو جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زبان پاک صاحب کے بارے فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی بھی نہیں تے مہدی بھی نہیں، ہدایت والے بھی نہیں، ہدایت یافتہ بھی نہیں تے ہدایت بنڈن والے بھی نہیں. انہاں دے وسیلے نال اللہ پاک نے افریقہ کے جنگلوں تک ہدایت عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ نے اسلام کو کتنے کتنے پھیلایا. اور سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو حدیثاں ہو گئی ہیں، یہ بھی گل نال یاد رکھیں کہ دو حدیثیں مبارکہ میں تلاوت کر دیتے ہیں آپ کی شان دے اندر. ہادی بھی مہدی بھی تھی آپ کے وسیلے نال ایمان ہدایت کتنے کتنے تک، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک تو نکل گیا ہے تے ہن کتنے جا کے گل کری آپ کے وسیلے نال کتنے کتنے ایمان پھیلیا، کتنے کتنے ہدایت پھیلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری شریف آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یبزون البحر اوجب، پہلا لشکر جڑا سمندر تو پار جا کے حملہ کرے گا، جڑا سمندر تو پار جا کے باہری سفر کرے گا، بحری بیڑے دے اوتے سفر کرے گا، پہلا حملہ جا کے جڑا میری امت دے وچوں یبزون البحر جڑا سمندروں پار جا کے حملہ کرے گا، پہلا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جاؤ او بندہ جنتی ہوئے گا. سبحان اللہ. جو نعرہ مار رہے سن ہر صحابی رسول جنتی جنتی. پہلا یہ پڑھ لو اپنے دیکھی تے بغیر دیکھی پڑھ لو کہ وہ پہلا لشکر کیڑا سی جڑا بندہ پہلا لشکر لے کے سمندروں پار جا کے لڑیا ہے. اس بندے اس لشکر کا سپاہ سالار کون سی، کس نے بھیجا، کون گیا، کس نے جا کے حملہ کیا، اس بندے کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کو مہر لگی، سند ہو گئی کہ آپ پکے جنتی نہیں. بے شک. پڑھ لو کہ وہ جس نے سب تو پہلے سمندر تو پار جا کے حملہ کیتا وہ کون ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. تین حدیثاں اور آپ کے بارے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب کا نام جلال العیون، ساڈی نہیں دوجے نمبر دی جڑے نہیں بنتے. جلال العیون ملا باقر مجلسی فارسی کی بک کے اندر انہوں نے لکھا. چلو ساڈی گل سے کوئی بندہ اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ چلو وہ بخاری شریف کو منن دے یا مسلم شریف یا دیگر حدیث مبارکہ جڑیاں نے انہوں نے اسی نہیں کہہ سکتے کہ تسی منو ہی منو، لیکن کم از کم جڑی اپنے عقیدے دی اپنے مسلک کی بک ہوئے وہ دا حوالہ تے مننی چاہیے کم از کم. اور قائد عالم جڑا انہوں نے جی محدث بھی ہے بڑا کچھ عام بندہ بھی نہیں، اس نے جلال العیون کے اندر بات لکھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دے اندر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو پہلا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک میں پڑھا خدا ٹچ دے کے پھر بات مکمل ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ارشاد فرمایا مسجد نبی شریف کے ممبر شریف پہ بیٹھ کے آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا سید ہے. بولو نا ایمان سبحان اللہ. امام حسن مجتبیٰ. اور یہ بات یاد رکھو سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی آل چ جس بندے نو سید کہہ کے پکارے وہ ذات تنا امام حسن مصطفیٰ سبحان اللہ ان نبی ہذا سید ایک سب تو پہلے جنہوں نے سید کہہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبانی جو حدیث کی ارشاد فرمایا اس بندے کا نام امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے ممبر شریف پہ بٹھا کے فرمایا ان نبی ہذا سید میرا بیٹا سید ہے سردار میرا بیٹا اے سید ہے میرا بیٹا کہ کرے گا کہ لعل اللہ ان یصلح به فئتین عظیمتین من المسلمین. ایک وقت آئے گا میری امت دے اوپر آپس میں جملے حدیث پاک دے صحیح بخاری شریف ہے صحیح مسلم شریف ہے. آپ نے فرمایا کہ اے میرا بیٹا سید ہے ایک ویلا آئے گا میری امت دے اوپر آپس میں دو بڑیاں جماعتاں فئتین عظیمتین دوویں عظیم جماعتاں. تسی ورڈ کیویں کر سکتے ہو ایک آئی تے ایک آئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فئتین عظیمتین دونوں ہی عظیم جماعتاں نے اور انہاں دے درمیان لڑائی ہوئے گی. اور لڑائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال لڑائی کفر کس ٹائم بنتی ہے اے بات سمجھنا ہے کیونکہ جڑا بندہ اڑدا وہ بندہ یہ نہیں جویں کوئی انہاں دی مولا علی دے بارے سرکار نے فرمایا جڑا علی نال بوجھ رکھو فلاں ہو گیا کافر ہو گیا فلاں ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا مولا علی نال لڑنا کفر ہے یہ وہ فلاں. اے مسئلہ تحقیق طلب ہے کہ آخر کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بشر نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بشر نے بات قاعدہ بشریت. کیا انسان میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. بات قاعدہ بشریت. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ مطلق طور آپ کی ناراضگی کفر ہے تو پھر یہ بات یاد رکھو حضرت زہرا پاک دے نال آپ ناراض ہوئے نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ میں تحقیق شدہ بات کراں گا کچی بات ہے میں کچے شگرد استاد ہے شگرد نہ کچی گل کراں جیڑی گل کر رہے ہو تحقیق انشاءاللہ تحقیق شدہ ہوئے. تو آپ دے نال لڑنا کفر کیسے بنتا ہے؟ اختلاف اور چیز ہے. اختلاف کو کفر کہہ دینا یا اختلاف کو کے بڑھا دینا اختلاف اور چیز ہے بھائی. اختلاف و امتی رحمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت دے علماء دا اختلاف امت واسطے رحمت بن جاتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ بزرگاں دے اختلاف سارے واسطے رحمت ہے. اس واسطے حضرت زہرا پاک نال رنجش ہوئی حضور اسلام تشریف لے آئے حدیث پاک میں ہوتا ہے آپ نے فاطمہ تو زہرا نے پوچھا اے علی ابن ابی طالب حضرت مولا علی شیر خدا کتنے نے علی پاک آپ نے فرمایا کہ مطلب مسجد نبی شریف کے سینے آرام پہ کرنا ہے ادھر نکل گئے مسجد نبی شریف آتے ناراض ہو کے نکل گئے. کیوں ہو کے نکل گئے نے؟ ناراض ہو کے. کیڑی گل تو ناراض ہوئے نے انہوں نے آخیا جی میں ابو جہل کی بیٹی نال شادی کرنی میں ابو جہل کی بیٹی نال دوسری شادی کرنی. دوسری شادی کرنا ضروری علماء کرام 4 شادیاں دی اجازت ہے. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. قرآن مجید قرآن رشید اگر انصاف کر سکتے ہو شرط انصاف کے ناگے اگر انصاف کر سکتے ہو پھر 2 2 3 3 4 شادیاں دی اجازت اسلام کے اندر شرع مطالعہ کے اندر قرآن مجید قرآن رشید کی روح دے نال. مولا علی نے فرمایا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت زہرا پاک آپ نال کی ہو گئیاں ناراض ہو گئی. زہرا پاک کی ناراضگی بھی اگر مطلق اور کفر ہے یا حضرت علی المرتضیٰ کی ناراضگی مطلق طور پر کفر ہے پھر کچھ بندے کی جرأت ہے بھائی وہ ایک پاسوں انگلی اٹھا کے دیکھ کے وہ اپنے امام کا کنڈا نکل جائے گا. اگر مطلق طور ہے ٹھیک ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی انگلی کھڑی کرے گا مولا علی زہرا پاک نے کھڑی کرے یا زہرا پاک نے مولا علی کھڑی کرے کسی حوالے نال انگلی نے کھڑی کرے کیا ان کا ایمان سلامت رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا. اس واسطے ناراضگی ہوئی کفر بنیا نہیں. کبھی سوچو بھی نہ کبھی گمان اس بھی نہ بات لے آیا جائے کفر نہیں.
کفر ہے نہیں اگر ایک پاس بھی آپ ہوگے تو بیڑا گھر ہو جائے گا بے شک یہ دیکھیے پر خاموشی نہیں خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور یہ بات طویل نہ ٹالی جاتی ہے کہ بات تقاضا بشریت آپس سے میاں بیوی ہو جاندے معاملات اختلاف ہو جاتا ہے بات اختلاف ہو جانا اور چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا علی کو اٹھایا قوم یا آباد دراف کہہ کے اٹھایا کہ ہاں میں پیارے علی کی گل ہے میں یا رسول اللہ میں تو سی شادی کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کو بڑا پسند آیا لقب بھی یا آباد دراف بڑا تھا آپ نے اپنی بنیت کے لیے رکھی آپ نے فرمایا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات دوسری شادی کرنا جرم ہے یہ تو بڑی میں عقیدت کی بات پہ کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی تھی میں دوسری شادی کرنا چاہنا یہ گل کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نہیں مولا علی کو ارشاد فرما سکتے سن لیکن اس گل کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف پہ بیٹھ کے عطا فرمایا سبحان اللہ آپ ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہوئے صحابہ کرام کا مجمع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کے جملہ ارشاد فرمایا اور عظمت زہرا کو مزید بلندی عطا فرمائی جرم نہیں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف پہ بیٹھ کے فرما دینے اے سنو کہ فاطمہ دودھ آتا منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ سنایا کیوں جا رہے ہیں مولا علی کو سنایا جا رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جن فاطمہ نو ناراض کیتا اس نے میں محمد نو ناراض کیتا جس نے فاطمہ نو غضب ناک کیتا دل میں کوئی اناد یا بغض رکھ کے جس نے فاطمہ کا بغض رکھ کے اناد رکھ کے فاطمہ تو زہرا نال کوئی بھی گفتگو کی تھی کسی حوالے نامی اندر بغض تے اناد رکھ کے اس وجہ کہ آل رسول نے انہاں ظلم کیتا انہاں زیادتی کیتی اودا بیڑا غرق ہوئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو خود آتا منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ نو تکلیف دیتی اس نے میں محمد نو تکلیف دیتی جس نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف دیتی اس نے خدا وحدہ لا شریک دے عذاب کو غضب کو آواز دیتی کہ اے جملہ تسی اپنے دل کی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ دوسری شادی کرنا جرم نہیں قرآن کے اندر 4 شادیاں دی اجازت ہے لیکن نبی پاک اپنی صاحبزادی کے بارے فرما رہے ہیں اپنی صاحبزادی کے بارے فرما رہے ہیں کہ جناب والا دوسری شادی پیارے علی نہیں کرنی جتنا کہ فاطمہ تو زہرا زندہ ہے میری بیٹی کو تکلیف ہوئے گی کہ اگر میری بیٹی کو تکلیف ہوئے گی کہ میں محمد نو تکلیف ہوئے گی آپ نے فرمایا دوسری بیٹیوں کے معاملات اور نے زہرا دی عظمت ہو گئی سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری اس واسطے بات میں کہنا چاہنا کہ مطلق طور اگر کوئی آخر کہ مطلق طور میں ناراض کرنا کچھ ہے تو غلط بات اختلاف ہوا اختلاف کس بیس پہ ہو گیا اختلاف اس بیس پہ ہو گیا کہ پاک دین عثمان دے بارے آپ نے مولا علی کا یہ مطالبہ صرف ناظر بلاغہ جی مولا علی نے اپنے خطبات کے ارشاد فرمایا کہ ساڈا تے انہاں دا اختلاف نبی ایک رسول ایک قرآن ایک مطالبے میں فرق ہے وقت دے مطالبے وقت میں اختلاف کی حضرت امیر معاویہ دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی کہ پیارے علی تواڈے کول حکومت ہے کہ مظلوم خلیفۃ المسلمین جناب حضرت عثمان نے سن رہ دیا بدلہ لیا جائے قصاص لیا جائے اور آپ فرماتے سن کہ اجے وقت نہیں لواں گے ضرور پر اجے وقت نہیں صرف وقت کا اختلاف ہوا دونوں بزرگوں کے درمیان اور وہ جنہ حضرت امام جناب حضرت سیدنا عثمان نے سنو رہن کو شہید کیتا سی وہ ادھے ہو گئے لڑائیاں دونوں انہیں لڑائیاں نے وہ دوویں گروپ لڑائیاں کروانے والے نے اور اختلاف کی بیس پہ ہو گیا حق مولا علی دے نال ہے آپ نے کوئی اجتہاد کی غلطی ہوئی جڑا مولا علی دے مقابلے چاہے اس واسطے اختلاف کی بیس پہ اٹھے مجدد پاک نے ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا حضرت داتا علی حجویری نے بھی مشہور موجود شریف کے اندر یہ ارشاد فرمایا حضور سیدنا غوث اعظم سرکار نے حریت الطالبین کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بزرگان دین دے صحابہ کرام دے آپس سے معاملات نے اسی کفے لسان اپنی زبان نو چپ رکھاں گے انہاں دا معاملہ اللہ تے دے رسول تے چھوڑا گے اور تمہاں دی عظمت دے ترانے گاتے رہاں سبحان اللہ لڑائیاں ہو گئیاں تے بعد دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی بچپن دے اندر بشارت دتی سی حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خلافت کرن تو بعد آپ حاضر خدمت ہوئے آپ نے جا کے خود جا کے 10 سردار مولا علی
मुसलमान मुसलमान दोवे जमातां वाले बंदे मुसलमान ने अजीफियातैन अजीमतैन मिनल मुस्लिमीन तो भी मुसलमान ने हजरत अमीर मुआविया दे बंदे जेड़े नाल ने वो भी मुसलमान ने जेड़े मौला अली मुश्किल कुशा दे नौकर ने वो भी मुसलमान ने सुभान ये साडा खूबसूरत नसीहा है ये सुलह कीती इमाम हसन मुस्तफा ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दे हाथ दे उत्ते बायत कीती नीरी सुलह भी हुंदी सी और गल सी आपने बायत कीती है भाई बायत किन्नी कीती जाती है समझ दो ना जी बायत पर हक नहीं कीती जाती है जेड़ा पर हक होवे आदिल होवे मुनसिफ होवे जिन्ने ते किसी किस्म दे कसम दा कोई शक व शुबा ना होवे आपने बायत कीती हजरत इमाम हसन दे मनन वाले इमाम हसन ने भी बायत कीती कि आपने इरशाद फरमाया ऐ प्यारे हुसैन पाक तुसी भी आगे बढ़ के बायत करो ते नाल तीसरा बंदा जेड़ा सी उस आके आवे ऐ प्यारे हुसैन तुसी बायत करन लगे हो हजरत अमीर मुआविया दी ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ 70000 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हु ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਅਪਣਾਓ इमाम हुसैन का जुमला बड़ा तरीकी जुमला है जेड़ा अजमत हजरत अमीर मुआविया की शान के अंदर बोले आपने फरमाया कि ऐ मेरे नाल के साथी सुन इमाम हसन सिर्फ मेरे भाई नहीं मेरे इमाम भी ने मेरे इमाम ने जितनी बैत कर ली होती मैं बैत क्यों नहीं करांगा बेशक मेरे भाई भी ने ते मेरे इमाम भी ने अगर इमाम पाक ने हजरत अमीर मुआविया दे हाथ ते बैत साबत है अपने पराया दुनिया की किताबों तो साबत है दुनिया की किताबों तो साबत है कि हजरत इमाम हसन ने बायत भी की थी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बायत की थी और नाले ऐलान भी कीता है हजरत इमाम हसन मुस्तफा ने हुन उस जुमले ते होना वा जेड़ा मैं आख्या जनाब हजूर ने लिखा है कि जब हजरत इमाम हसन मुस्तफा ने बायत की थी उस तो बाद जेड़ा दूसरा ग्रुप सी ओना हजरत इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल दुश्मनी बन गई आपका मुसल्ला पहले तो खिंच लिया गया आपको सवारी में गिराया गया आपकी पिंडली के अंदर नेज़ा मारा गया हां ना ऐ प्यारे हसन तुसा सुलह क्यों कीती है आपने उत्थे जुमला इरशाद फरमाया हजरत इमाम हसन के मनने वाले वास्ते ताकि हमें क़यामत की अकीदा है इमाम हसन मुस्तफा ने फरमाया ऐ सारे मेरे मनने वाले हो जेड़े उस वक्त 40000 बंदे ने इमाम हसन मुस्तफा के हाथ में बैत की कि ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हु ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਬਾਇਤ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਸੁਨ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਕ ਅਲੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ और डाढ़ा जुमला मैं बोले कि आपने फरमाया उन्हां दा जुमला सुन के फरमाया तुहाडे सारे जेड़े मेरे मनन वाले तुहाडे सारे नालों मेनू मुआविया अच्छा लगदा ते बेहतर लगदा सुभान अल्लाह मेनू मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहतर भी लगदे ने अच्छे भी लगदे ने ये इमाम हसन मुस्तफा दे जुमले साडियां किताबां च मौजूद ने उन्हां दी किताबां च मौजूद ने अगर दोनों साइडां ते ये बात मौजूद है भाई ते फिर उम्मत दी अगे बड़ी फिरका वलायत ते गिरी पई है उम्मत दा ते अगे किथे दा किथे निजाम चला गया जोड़न दी कोशिश करो जेड़े रसूलुल्लाह दे मनन वाले ने जोड़न दी कोशिश करदे ने जेड़े जनारे हसन मुस्तफा दे मनन वाले ने वो उम्मत नू वहदत दी तरफ लियाउंदे ने जेड़े हुसैन पाक दे मनन वाले ने वो वहदत दी तरफ लियाउंदे ने तो फरका वरायत दी फिजा नहीं फैलांदे वेखो हुजूर ने बचपन च जुमला इरशाद फरमा दिता है ये मेरा बेटा सैयद है और ये सुलह करवाएगा ये सुलह करवाने वाले बंदे चंगे होंदे ने सुलह कराने वाले बंदे अच्छे होंदे ने प्यारे होंदे ने कुरान ने भी उन्हां दी अज़मत बयान कीती है जनाब रसूलुल्लाह ने भी उन्हां दी अज़मत बयान कीती है ये इमाम हसन ते हुसैन दा अकीदा है एक पासे बाप है कि इमाम हुसैन ने बैत कर लई की समझ के हजूर दा सहाबी समझ के हजूर दा सहाबी समझ के मुत्तकी समझ के परहेजगार समझ के नमाजी समझ के सब जिंदादार समझ के आदिल समझ के मुनसिफ समझ के सारियां कवायदियां समझ के हज़रत
پہنچتا ہے نہیں ایمانداری نال دسو نہیں۔ کوئی بات میں تک اپنے کو ایڈ نہیں کیتی سانو اج 14 صدیاں بعد کسے امتی نو آ کے پہنچدا ہے نہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے انہوں نے کی صلح انہوں نے ہاتھ دے کر لئے بائعت صلح بھی ہوگی بائعت بھی کر لئی اس تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت کی تھی کتنے سال 20 سال 20 سال حکومت کی تھی اس 20 سالہ دور کے اندر ایک بخا دیو کہ انہاں آل بیت رسول دے نا آل بیت رسول نے انہاں نے کچھ شکوہ کیتا ہوئے کہ ساڑھے نال بے انصافی کیتی ہے نا بلکہ نذرانے بھیجتے رہے کی کرتے رہے نذرانے اتنی اتنے بھاری نذرانے اس میں 4 لاکھ درہم کتنا 4 لاکھ وہ بھائی جی جتنا میں کو پیٹا چاہتا مرید ہے نا دور چوی اینا نظر پیش نہیں کرتا ہوئے گا جنیا نظران امام حسن مجتبی امام حسین حضرت امیر معاویہ پیش کرتے رہے 4 لاکھ درہم اتنے بڑے بھاری نذرانے پیش کرتے رہے تے تھوڑا جہا عرصہ نہیں پیش کرتے رہے جناب پورے 20 سال پیش کرتے رہے سبحان اللہ تے نذرانے کتنا دے قبول کرتے رہے اور بھائی یہ تے حضور غوث اعظم سرکار نے بھی بادشاہ نے نظر بھیجی نا تے آپ نے فرمایا لے جاؤ میں بادشاہ میں نذرانے قبول نہیں کرتا اے تے آج بعد والی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے انہوں نے یہ امتیاز انہوں کر کے بخایا ہے اگر راشد ہوں تے راشد والے نذرانے قبول کری دے نہیں ظالمہ نے نذرانے قبول کری دے نہیں اگر راشد ہوں اگر ظالم ہوں اگر فاسق ہوں تے پھر امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے نذرانے کبھی قبول کر دے نا کیونکہ دنیا تو طالبین پڑھ کے دیکھو باجہ تو اسرار پڑھ کے دیکھو حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ نچ لینا چاہنا صرف مسئلے کو سمجھان واسطے آپ کی بارگاہ بادشاہ نذرانے پیش کرتے سن آپ رسول نہیں سن کرتے آپ فرمانے سن لے جو بھائی یہ پتہ نہیں کہیں کہیں ہوتے نے لے جو بھائی میں بات ٹھگی چھپی رہے تو بہتری یہ دے چاہیے تے آپ نے ایک بار اسرار کیتا بادشاہ نے نہیں جی میری نظر تسی قبول نہیں کرتے اب تھیلی بھری ہوئی آپ کے کوڑ آئے کہ آپ نے فرمایا اینج ہونے کے نا نچوڑ کے خون نکلیا بچوں دن و دناب کے اندر انہاں تھیلی کے بچوں خون نکلیا کہ آپ نے فرمایا تسی لوگوں کا خون چوس کے غریباں دی خون پسینے دی کمائی چوس کے آل رسول کے نذرانے پیش کرتے ہو لے جاؤ میں تہاڈا نذرانہ نہیں قبول کرتا بھائی نذرانے دی پہچان غوث اعظم نو ہے وے انہاں دے ابا جان نو کیوں نہیں ہو سکتی نجیب الطرفین سید نے انہوں نے نذرانہ کی پہچان ہے ظالم کا نذرانہ تے حضرت غوث اعظم نے بھی قبول نہیں کیتا غاصب کا نذرانہ تے حضور غوث اعظم سرکار نے بھی قبول نہیں کیتا انہوں نے بابا جانے کی بھی قبول کر سکتے ہیں تحقیق شدہ باتاں بڑے کرو میرے بھائی ٹھیک ہے حضور غوث اعظم سرکار اگر نہیں قبول کرتے تھے امام حسن حسین بھی قبول کر سکتے انہوں نے صلح تے ساڈی بھی صلح امتی کو کوئی حق پہنچدا نہیں کسی حوالے نال کسی عمل نال حضور داتا صاحب نے جدو زبان تے ٹھپا لوا دیتا 1000 سال پرانے اللہ دے ولی ہوئے تے انہوں نے کشف ماجوسی کے اندر فرمایا چپ حضور مجدد پاک نے فرمایا چپ بھائی تانوں کی حق کہ جدو امام حسن تے حسین صلح کر لی بیعت کر لی تانوں کی مسئلہ ہے اوے مولا علی دے پتر نے مولا علی دے بیٹے نے پشت نے پہلے بیٹے نے دوسرے بیٹے نے کہ آج 14 صدیاں بعد جا کے کوئی آکھے ہے ہمیں میں آل رسول اللہ اکبر ہے ہمیں میں آل رسول اپنے آپ کو حسنی حسینی سید بھی آکھے تے مڑ باپ دی گل نال اتفاق نہ کرے اللہ دادا دی گل نال اتفاق نہ کرے نانا دی بات نال اتفاق نہ کرے اے میری حضور آل سنت و جماعت تسی بڑے قسمت والے ہو کہ میں پروگرام سجایا سبحان اللہ میری گل یاد رکھو وقت کی ضرورت سی ماشاءاللہ شاہ صاحب میں اس معاملے داد پیش کروں گا کہ جنہ تانوں یہ پروگرام رکھ کے تو کچھ سنایا ہے بے شک ایک ضرورت ہے وقت کی میں بات تحقیق طلب ہے میں 14 صدیاں بعد جا کے ہن بندہ کوئی آتا کہ ہیں میں حسنی بھی تے حسینی بھی ہاں میں سید بھی ہاں پر گل ہے کہ میں حضرت امیر معاویہ نو نہیں منتا میں حضرت امیر معاویہ نو بڑے پیار نال بات سمجھا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ نو میں نہیں منتا ان صرف ہے 2 جملے کہ بھائی تواڈے جناب دادا جان نانا جان لگتے یا دادا جان لگتے جیسے نسل در نسل امام حسن مجتبی نے کیتی ہے بیعت بھی صلح بھی کیتی ہے تانوں نے اعتراض تانوں کوئی اعتراض تے جیڑا اج 14 صدیاں بعد اعتراض کرے
ہن پھر سوچنا تے چاہیے نا بے شک۔ اللہ نے بندیو اسی بھی آنے سب پیو دادو یہ عقیدہ لبا ہے اسی نہیں چھڑتے تے اللہ دے بندیا تانوں تے ایڈی اگر آل اور لڑی خوبصورت ملی ہوئی ہے تانوں تے پھر تسی اس کالج کیوں آ کے ہٹ گئے ہو؟ نا نا اگر اسی اپنے باپ دادا دا نظریہ نہیں چھڑتے تے تسی بھی نہ چھڈو اس واسطے کہ نظریہ وہی سچا ہے جڑا دادا علی حجویری نے عطا فرمایا جڑا مجدد باغ نے سب عطا فرمایا۔ ایک سوال ہے اسے باقی اصل میں ادھکار کی دیر کے اصل تے نہ ہی نہیں کیا جی آپ سب کو پتہ ہے ایسی کہیں سننی ہے چلو یہ دائی پر قبل آپ دو بیٹے حضرت علی دے آپ کدی اس ڈسکس کرایا اور تیرا مہان چل رہا ہے انشاءاللہ امام حسن مجتبی نے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جتھے بھی دو نے ذکر فرمایا ہے دونوں شنابے رکھ رکھا پہلے حسن مجتبی کا نام آیا پھر حسین پاک کا نام آیا کہ یہ تے ساڈے سنیاں کہ ویکھو دیکھی کام پڑھ لینا پہ نا بھائی نا یہ نہیں اسی تے الحمدللہ پہلے حسن پاک دے نوکراں بعد حسین پاک دے نوکراں اے جملہ اپنے دل کی تخت کی نوٹ کرو حضرت حسین پاک نے فرمایا ہے کہ صرف میرے بھائی حسن نہیں میرے امام بھی بے شک۔ کہ جنہوں نے حسین نے امام منیا تو جی کیوں نے امام منیا اسی کیوں نے امام منیا اللہ اگر امام منیا تو پھر امام کی بات نہ اتفاق کیوں نہیں کرتے اگر اور مزے والی بات ہے ساڈے نزدیک کے محفوظ عن الخطا نے لیکن دوسرے لوگوں کے نظریے کے مطابق معصوم نے اگر کوئی معصوم نے تو پھر انہاں صلح کر نہیں کیونکہ انہاں کے نزدیک تو یہ بھی ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خطا نہیں ہو سکتی اسی طرح ان ہستیاں کو بھی لفظ نہیں ہو سکتی اگر بھائی اس گل تے پکے ہو تو پھر اس گل تے بھی پکے رہنا چاہیے کہ تواڈے باپ نے صلح کی ہوئی ہے اور اب ہاتھ تے بیعت کی ہوئی ہے اگر اس بیعت کو تسلیم کرو گے اگر اس صلح کو تسلیم کرتے ہو تو پھر حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو سلامی ضرور پیش کرنی پڑے گی۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے آپ کے باقاعدہ آپ کی مجلس پاک کے اندر کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر خیر کوئی ادھر ادھر کسی اور ہی بارے میں تھوڑے بنا دے سن بلکہ یہاں تک حضرت عبداللہ بن مبارک کی کانفی نے بہت بڑے امام بنے آپ نے پوچھا کہ ان دعائیں چوں افضل کون ہے حضرت امیر معاویہ افضل نے یا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل نے آپ نے بالکل غضب ناپذیر آپ نے فرمایا ایک ایسا سوال ہے اور ایک ایسا تقابل ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ اتنے افضل نے کہ جیڑی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے تے بیٹھ کے جناب رسول اللہ دے نال مل کے کفار دے نال جنگاں کرتے رہنے اس گھوڑے دے نک دے اندر جڑی تھوڑی جی گرد و غبار گئی ہے میں عبداللہ بن مبارک فی کانفی دے بہت بڑے امام اور محدث بیان کرتے رہے آپ فرماندے نے تو تے امیر معاویہ نو کدے نال ملان لگا ہے اور کدے نال تقابل پہ کرنا ہے عمر بن عبدالعزیز کتھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس گھوڑے دے نک اندر جڑی خاص پہنچی ہے 1000 مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کو افضل ہے عمر بن عبدالعزیز کو افضل ہے عمر بن عبدالعزیز کو افضل ہے سبحان اللہ۔ آپ فرمانے امیر معاویہ کی بات کرنا ہے حضرت امیر معاویہ دے گھوڑے دی نک دے اندر جڑی خاک پہنچی ہے جڑی رسول اللہ دے قدماں تے رہ کے تے جڑے کفار نال جنگاں کرتے رہنے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے جنہاں نے جناب والا خلیفہ کیا جاتا ہے ثانی عمر کیا جاتا ہے فرمانے انہاں دا موازنہ ہو رہا ہے حضرت امیر معاویہ ٹھیک ہے آخری بات آپ دے آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑی عقیدت ہے قرآن مجید قرآن شریفیاں اجے 200 آیاتیں میں جناب میرے کو لکھی ہیں موجود ہیں جڑی میں حضرت امیر معاویہ کی عظمت اندر پڑھ سکتا ہوں لیکن ٹائم چونکہ میرا پورا ہو گیا تو آخری بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الاستیعاب فی معرفت صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وقت وصال قریب آیا آپ کا وقت وصال قریب آیا اور عقیدہ سنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ اور حضور کا عشق اور محبت دیکھو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ بھئی میرے بول حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک نے میرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ناخن مبارک نے میرے کو نبی علیہ السلام کی قمیص مبارک ہے میرے کو نبی علیہ السلام کا احمد مبارک ہے
اے حدیث پاک کے آپ فرماتے ہیں وَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اظفارہ وشعرہ ذات یوم فاخذته وخبأته لهذا اليوم. آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک اتروا سن، میں کوڑ سا میں بال مبارک جمع کر لے، اور پھر آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ناخن مبارک اتروا سن، میں ناخن مبارک سمیٹ لے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اپنی قمیص کی عطا فرمائی کہ میں ناخن مبارک اور اپنے نبی علیہ السلام کے بال مبارک اور آپ کی قمیص مبارک سنبھال کے رکھی کہ کس دن واسطے سنبھال کے رکھی. اور بھلے وہ تان تے پیر جنابے والا پتہ نہیں کیویں رکھی، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، اور دور حاضر دا بہت بڑا فتنہ بن چکی ہے بات کہ پتہ نہیں کیویں رکھی. تو ماڑی جی کوئی شہ دے جانے سنبھال کے رکھتے جی ساڈے پیراں دیتی ہے جی یہ میری قبر وچ رکھیا ہے، اے جناب میرے حشر وچ بھی کم ہونی ہے، قبر وچ بھی کم ہونی ہے. اللہ دے بندیو اپنے گھرے کیویں دے پیر جے جنہاں دی چیزاں سنبھال کے رکھی پھرتے ہو. تے میں تے اس ہستی پاک دی بات کرنا جڑے امام الانبیاء نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سنبھال کے چیزاں رکھیاں، سنبھال کے چیزاں رکھیاں، کس دن واسطے رکھیاں؟ اے بات عقیدت والی ہے. آپ نے فرمایا فَإِذَا أَنَا جس دن میں مِتُّ میں فوت ہو جاواں، جس دن میں فوت ہو جاواں، وصیت فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جس دن میں فوت ہو جاواں فَاجْعَلْ ذَلِكَ الْقَمِيصَ دُونَ كَفَنِي مِمَّا يَلِي. آپ فرماتے ہیں کفن بعد جتنے آئے رسول اللہ کی قمیص مینوں پہلے پہنا دیا. اور یہ حدیث پاک شاید جڑے لوگ بڑی شان صحابہ بیان کرتے ہیں انہاں تے میں دکھ ہے پر یہ حدیث پاک کیوں نہیں شان صحابہ پیش کی جاتی ہے. یہ حدیث پاک جڑی کہ میرے سامنے موجود ہے جینون بیروت دی روکے عربی دی روکے یہ اندر بات لکھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ وصیت نامے فرمایا جدوں میں فوت ہو جاواں تے مینوں کفن بعد پہنایا جے میرے جسم دے نال جناب رسول اللہ دی قمیض جڑی حضور دے جسم صلی اللہ علیہ وسلم نال ٹچ ہوئی ہے وہ میرے جسم دے نال لایا جے تے بعد کفن پہنایا جے. اور اگے آپ نے کی جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں خذ ذلک الشعر والاظفار فاجعله في فمي وعلى عینی ومواضع السجود منی. آپ فرماتے ہیں جڑے ناخن تے بال مبارک نے یہ سینے تے نہیں فرمایا، آپ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ دے ناخن نے میری اکھاں تے رکھ دیا. سبحان اللہ. میرے آقا دے بال مبارک نے میری زبان منہ دے اوپر رکھ دیا جی تھے. حدیث پاک دے الفاظ فاجعله في فمي میرے منہ تے سرکار دے ناخن مبارک رکھیا جے وعلى عینی اور میری اکھاں تے جناب رسول اللہ دے جڑے بال مبارک نے شاہ مبارک نے وہ رکھیا جے. اور پھر فرمانے ومواضع السجود منی جڑی میری سجدے والی جگہ نا اے میرے متھے تے جناب رسول اللہ دے بال رکھ دیا جے. سبحان اللہ. رکھیا جے کیوں؟ رکھیا جے کیوں؟ اے عقیدے دی بات ہے. سنو حضرت امیر معاویہ دی آخری ایک کلمات آپ فرماتے ہیں کہ رکھیا جے کس کو رکھیا جے؟ یہ عام لوگ بہت شان صحابہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حدیث پاک کٹ کر دیتے ہیں. اس واسطے اگر یہ حدیث پاک بیان کر دی جائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کر دیتا جائے تو پھر مننا پڑے گا کہ اللہ دے ولیاں دے جوڑے اندر بھی شفا ہے، اللہ دے ولیاں دے اتارے ہوئے کپڑے اندر بھی شفا ہے، اور اللہ دے ولیاں دے تبرکات کو مننا پیندا ہے، اللہ دے ولیاں دے نالین نال لگی ہوئی خاک کی بھی عزت کرنی پوندی ہے، اللہ دے ولیاں دے تبرکات کی بھی عزت کرنی پوندی ہے، انہاں دے مزاجات کی بھی عزت کرنی پوندی ہے. اگر یہ حدیث کو بیان کر دیتا جائے تو پھر اعلان کہنا پڑتا ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ٹھیک ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. اگر یہ حدیث پاک کو چھوڑ پڑھیا جائے تو پھر سنیاں دے عقیدے کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ اللہ دے ولیاں دے جوڑے نال جڑی شے جان کے وہ متبرک بن جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ دیتا یہ چیزاں کیوں رکھوا رہے ہیں، کیوں اپنی جلد نال قمیص مبارک لگوا رہے ہیں، کیوں بال، کیوں آپ کے شاہ مبارک اور کیوں ناخن؟ آپ فرمان فَإِن نَافَعَ شَيْءٌ فَذَاكَ. فَإِن نَافَعَ یہ
तबर्रुकात मेनू बचा लैणगे سبحان اللہ ان نفع شیء فدا کا اگر جناب سارے کو تیرے تے آ گئیے تیرے ناخن تے جناب والا سب تے بانیے سے اتار کے پھینک دیتے جاتے ہیں قابل استعمال نہیں تیرے میرے بادشاہ بانیے چکتے پہنے جناب رسول اللہ آپ بشر نے لیکن سارے ورگے نہیں حضرت امیر معاویہ عقیدہ دے رہے میں نہیں دے رہا اس صحابہ کا عقیدہ اس بات کے حضور نے فرمایا ہے او بہترین جماعت ہے او ناجی جماعت ہے ما انا علیکم و صحابی جڑا میرے طریقے دے جڑا میرے صحابہ دے طریقے تے ہوئے گا اس دی پیروی کریا جے جتے جنت اندر چلے جاؤ گے حضور دے صحابہ دا عقیدہ ہے حضور دے صحابہ دا عقیدہ ہے تے میں تے جناب والا کسوٹی پیش کرنا فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اس واسطے فرمایا ہے اس طرح ایمان لے آیا جے جس طرح میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے آپ نے فرمایا کہ یہ اس واسطے رکھے ہیں کہ اے مینوں نفع دے حضور دی کملی مبارک آپ دی جڑی قمیص مبارک دی نفع دے بال مبارک دی نفع دے شاد مبارک دی نفع دے آپ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ میرا رب بڑا بخشن والا ہے اور جدو فرشتے آپ پوچھا تے میں آکھاں گا جناب والا آ میرے اوپر رسول اللہ دی جناب والا قمیص مبارک ہے آ میرے کو حضور دے ناخن مبارک نے بال مبارک نے حساب کیسا تے جواب کیسا سبحان اللہ یہ لوگاں اپنے دوجیاں بھی لکھیا ہے ملفوظات طالبین نے لکھیا حضور غوث پاک دے توبی والا بن گیا تے توبی نو یہ شان حاصل ہو سکی غوث پاک دے نو حضور دے صحابی نو کیوں یہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا عقیدہ پیش اپنی عقیدت کا اظہار کیتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی میں نوکری کیتی ہے جڑی خدمت کیتی ہے وہ دا صلہ میرے رب العزت قبر چ عطا فرمائے گا حشر چ عطا فرمائے گا اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ صرف دو شعر پڑھ